السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ثنا یوسف کے حوالے سے، کیونکہ میں 2-3 دن سے ویسے اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، لیکن آج میں نے سوچا کہ اس پہ مجھے لازمی بات کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ اس کا قتل ہوا ہے اور بہت اچھا ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے بھی 2-3 شارٹ ویڈیوز ڈالی ہیں، تو میری بھی ویڈیو پہ ایک اسی طرح کا کمنٹ آیا ہوا تھا کہ اچھا ہوا ہے، اس کا قتل ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے، غیرت کے نام پہ اس کے کزن نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ ٹک ٹاک پہ ڈانس کرتی تھی اور اس طرح کے مطلب الٹے سیدھے کمنٹس کے، یہ ٹک ٹاک پہ ڈانس کرتی تھی اور بے حیائی یہ پھیلا رہی تھی۔ تو جس نے بھی قتل کیا غیرت کے نام پہ، اس نے اپنے مرد ہونے کا ثبوت دے، اس طرح کے میں نے کمنٹس دیکھے ہیں لوگوں کی بھی ویڈیو پہ، اور خود میری ویڈیو پہ بھی ایک اسی طرح کا کمنٹ آیا ہوا تھا۔ بہرحال جن کی بھی سوچ ایسی ہے ان کو میں اتنا ہی کہوں گی کہ شیم آن یو، تربیت آپ لوگوں سے اپنے بچوں کی نہیں جاتی، آپ لوگ اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت نہیں کر پاتے، پھر آپ کے بچے جب بگڑ جاتے ہیں، پھر دوسروں کے بچوں کے مر جانے پہ، ان کے اس دنیا سے چلے جانے پہ آپ لوگ کو کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہے، خوش ہوتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ اگر اس کے کزن نے اسے قتل کیا ہے تو بہت اچھا ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو پوری سچائی معلوم بھی نہیں ہوتی کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اس کے کزن نے اسے غیرت کے نام پہ قتل نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہوئی ہے، اس بچی کا قتل صرف اس بنا پہ کیا گیا ہے کہ اس نے جرأت کی ہے، اور اس نے کس چیز کی جرأت کی ہے؟ اس نے نہ کرنے کی جرأت کی ہے۔ یہ سمپل اپنی سٹوریز لگاتی تھی، اس نے کوئی ویلگیرٹی نہیں دکھائی، اس نے کوئی ڈانس نہیں کیا، کوئی اس نے شادی سے پہلے ہنی مون نہیں کیا ایسے اسٹرالوجی کی طرح، اقرا کنول کی طرح دبئی یہ ہنی مون پہ کوئی نہیں گئی ہے۔ اس کی کوئی ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں ہے جو کہ ہم سب کے سامنے بیٹھ کے دیکھ نہ سکیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ بے حیائی کرتی تھی، اس کے ساتھ جو ہوا ہے اچھا ہوا ہے، یہ ان لوگوں کی جہالت کا ثبوت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا بچوں کے حوالے سے، خاص طور پہ ابھی جس طرح اس بچی کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، سب سے پہلے آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ یہ بچی غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غیرت کے نام پہ قتل ہوئی ہے اور بہت صحیح ہوا ہے، میرا ان لوگوں سے سوال ہے آپ لوگوں کو کس نے حق دی ہے؟ ہمارے مذہب میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے ایسا کہ اگر کزن جو ہے وہ ریلیشن بنانا چاہے اور لڑکی انکار کر دے تو اسے پھر غیرت کے نام پہ قتل کر دینا چاہیے؟ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جس نے ایک قتل کیا، ایک انسان کو ناحق قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو پھر میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ اس میں جو الٹے سیدھی باتیں کرتے ہیں، جو الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں، ان لوگوں سے سوال ہے کہ آپ کس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں اور کس چیز پہ آپ خاموش ہو رہے ہیں، آواز نہیں اٹھا رہے؟ کیا ایک بچی کو، ایک بیٹی کو صرف اس وجہ سے مار دینا چاہیے کہ اگر اس نے اپنے کزن کو انکار کیا ہے؟ افسوس، ہماری سوچ اتنی گندی، اتنی گھٹیا ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں بیٹیوں کے حوالے سے تو اچھی سے اچھی تربیت ان کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بیٹوں کو نہ سننا نہیں سکھایا جاتا۔ پاکستان میں اکثر قتل غیرت کے نام پہ نہیں ہوتے، انا کے نام پہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں مردوں کو نہ سننا نہیں سکھایا جاتا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ بھائی یا باپ یا جو بھی رشتہ دار ہیں، کزنس، چاچے، مامے، تائے، وہ بیٹیوں پہ ظلم کریں یا وہ انہیں جان سے مار دیں۔ وجہ یہ کہ یہ ہمارے خیالات کے مطابق نہیں چلتی۔ مجھے تو افسوس اور ساتھ ہی ساتھ حیرت بھی ہوئی ہے یہ سارا کچھ دیکھ کے کہ ٹک ٹاک بھرا پڑا ہے اس طرح کی ویڈیوز سے۔ مسلسل 2-3 دن سے، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تب سے اسی طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ یہ کیونکہ ڈانس کرتی تھی، یہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پاپولر تھی، یہ بے حیائی کرتی تھی، اور پھر کچھ نام نہاد ہمارے دین کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ بچیوں کی اس طرح کی تربیت کرنی چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے ان کی باتیں، ہر ایک بات سے میں ایگری کرتی ہوں، سب باتیں درست ہیں، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اسے اس کے کزن نے اس وجہ سے مارا ہے کہ اس نے انکار کیا ہے اسے، اور کوئی وجہ نہیں ہے قتل کی۔ ہاں، اگر کسی فین نے اسے آ کے مارا ہوتا، کوئی اس کا فالوور، سبسکرائبر یا انسٹاگرام پہ اسے مطلب جس نے جو اس کو پسند کرتے ہوتے ان میں سے کسی نے آ کے مارا ہوتا، پھر آپ اس طرح کے فلسفے لے کے آتے، پھر اس طرح کی آپ
تقریریں جھاڑتے تو وہ ایک الگ بات تھی۔ ہم مانتے ہیں کہ عورت کا اس طرح بے پردہ ہو کے سوشل میڈیا پہ آنا، ویڈیوز بنانا، یہ بالکل ہمارے مذہب میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے مذہب میں اس طرح سے پھر کسی کو بے دردی سے قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اگر کسی معصوم کا اس بے دردی سے قتل ہو جائے تو پھر ہمیں قاتل کا ساتھ نہیں دینا ہے، پھر ہمیں اس لڑکی کا ساتھ دینا ہے جس کا قتل ہوا ہے۔ یہ جو 25 منٹ کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کہ ماں باپ کا قصور ہے، ماں باپ نے تربیت اچھی نہیں کی ہے، ان فلسفوں کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی انصاف کی ضرورت ہے۔ اس بچی نے کوئی ایسا گندا کام سوشل میڈیا پہ نہیں کیا ہے کہ آج اس کے ماں باپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، کوئی ایسا کام اس نے نہیں کیا ہے۔ اور یہ جو فلسفے ہیں نا، یہ اسٹرالوجی کے لیے، ڈکی بھائی کے لیے اور ان جیسے ولاگرز کے لیے رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ لوگ زیادہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، یہ تو اب اس دنیا میں بھی بیچاری نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ماں باپ کو شرمندہ کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی باتیں اس کے والے سے کی جا رہی ہیں۔ خیر اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ابھی اس کی کیا ہی عمر تھی، 17 سال کی ابھی ہوئی تھی، ابھی تو اس بیچاری کی زندگی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور ظالم نے ختم کر دی، ظالم انسان نے ختم کر دی اس کی زندگی، کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی تھی۔ جس نے اسے قتل کیا نا، اس لڑکے کے ماں باپ نے اس کی تربیت ایسی کی تھی کہ اسے نہ سننے کی عادت ہی نہیں تھی، اسے نہ کیا گیا تو اس نے قتل ہی کر دیا۔ خیر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اس حوالے سے، تو میں نے سوچا کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔